أيا رمضان شوق القلب باد فعد بالله تشدو والتقينا مطاعم وتوقي في ازدياد كأن الدهر مشيته هوينا کہ زبان کی یہ گندگی، یہ غلاظت سارے دین کو تباہ کر دیتی۔ لقمان علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے بیٹے سے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا۔ تو بہت گندا بول ہے، سباب المومن فسوق، میرے نبی نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا جرم ہے، اور کسی مسلمان کو بے عزت کرنا یہ بڑا جرم ہے۔ میرے نبی نے بیت اللہ کو دیکھ کر یوں اشارہ کیا، ما اطیبک وما اطیب ریحک، کہ اے بیت اللہ تو کتنا پاکیزہ ہے اور کتنا خوشبودار ہے، وما اعظم حرمتک، اور تو کتنا محترم معزز اور باعزت ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن المومن اعظم حرمتا من کی، ایک مسلمان کی عزت احترام اے بیت اللہ تجھ سے بھی زیادہ ہے، کہ بیت اللہ تو پتھر کی عمارت ہے جس کے اندر اللہ نہیں بستا، اور یہ جو گوشت پوست کا دل ہے اس میں اللہ بستا ہے۔ جب یہ بیت اللہ ٹوٹے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ دل ٹوٹے تو یہ اللہ کا عرش ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں، میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں۔ تو میں آپ کی منت کروں گا، بہت ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، میرے معاشرے میں گالی دینا بہت بری طرح اتر چکا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں دیتے ہیں، عورتیں اتنی غلیظ گالیاں دیتی ہیں کہ زمین آسمان کانپ اٹھتے ہیں۔ میں آپ کی محنت کروں گا، نہ کسی نوکر کو گالی دیں، نہ کسی ملازم کو، نہ کسی نوکرانی کو، نہ کسی ملازمہ کو، نہ کسی اور کو جس پر آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے جب غریب یا کسی کو بھی آپ بے عزت کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ اپنے ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ہمارا ایک لوہار ہے، پرانے ہمارے پشتوں سے ہمارے پاس ہیں، میرے پاس آیا، میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا بیٹھا ہوا چپ کر کے، تو میں نے پوچھا اللہ بخش کی ہوئی آئی؟ اللہ بس میاں صاحب غریباں دی نہ ماں ہوندی ہے، نہ دھی ہوندی ہے، نہ بہن ہوندی ہے، یہ صرف زمینداراں دی ہوندی ہیں اور غریباں دی کوئی نہیں ہوندی۔ جتھے مرضی انہاں دی عزت لا کے تے ہاتھ وچ پھدا چھڈو۔ وہ کسی میرے عزیز رشتہ دار نے اس کو گالیاں نکالی تھی غصے میں، تو وہ روتا ہوا میرے پاس آ گیا جائے پناہ ڈھونڈنے کے لیے۔ تو اس کے یہ اتنے دکھ بھرے الفاظ تھے، میں جب بھی نقل کرتا ہوں تو مجھے خود رونا آ جاتا ہے کہ میاں صاحب بس غریباں دی نہ ماں ہوندی ہے، نہ بہن ہوندی ہے، نہ دھی ہوندی ہے، نہ عزت ہوندی ہے، یہ صرف ذمہ داراں دیاں ہوندی ہیں، غریباں دیاں کوئی نہیں ہوندی۔ اس درد سے اس نے وہ الفاظ کہے تھے، 15-16 سال پرانی بات ہے، لیکن مجھے ہر دفعہ رونا آ جاتا ہے۔ اور میں چاروں طرف سنتا ہوں، دیکھتا ہوں کس طرح مالدار، طاقتور، صرف ذمہ داروں کی بات نہیں، جس کے پاس بھی پیسہ ہے، کس بے دردی سے وہ لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، اور ان کی معصوم بیٹیوں کو، اور ان کی بہنوں کو، ان کی ماؤں کو، بوڑھی ماؤں کو، ان کی بیویوں کو، کس طرح ان کی عزت کو تار تار کرتے ہیں۔ بھائیو اللہ کے واسطے اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تعالیٰ سامنے ہوگا اور جہنم بھڑک رہی ہوگی اور جنت مہک رہی ہوگی اور پل صراط جھول رہا ہوگا اور ترازو لٹک رہا ہوگا، اور اللہ کہے گا طارق جمیل کو پیش کیا جائے، اور اس وقت میرا اللہ مجھ سے کہے گا ارنی ماذا قدمت، بتا آج اس دن کے لیے کیا لے کر آیا ہے۔ تو اس دن سے ڈرو جس دن اللہ میرے ہر بول کو میرے سامنے کھڑا کرے، دکھائے، دیکھ یہ تیری گالی ہے، یہ تیری دعا ہے، یہ تیری بکواس ہے، یہ تیری تلاوت ہے۔ تو اللہ کی قسم ایک بول جہنم کی خوفناک وادیوں میں دھکا دے دیتا ہے، اور ایک میٹھا بول جنت کے عالی شان درجات تک پہنچا دیتا ہے۔
تو جیسے ہم رمضان میں روٹی چھوڑ رہے ہیں، پانی چھوڑ رہے ہیں، چائے چھوڑ رہے ہیں، سگریٹ چھوڑ رہے ہیں، 16 گھنٹے کے لیے مشقت برداشت کر رہے ہیں، گالی بھی چھوڑ دیں، اور یہ روزہ موت تک رکھ لیں کہ کسی کو گالی نہیں دوں گا، کسی کی غیبت نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس روزے کو اگر آپ نے نبھا لیا بہت بڑی کامیابیاں اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ کسی کا دل دکھانا اللہ کے عرش کو ہلا دینے والی بات، کسی پر ظلم کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ صرف قبضہ گروپ ظالم نہیں ہے، یا بھتہ خور ظالم نہیں ہے، یا قتل کرنے والے ظالم ہے، یہ بھی ظالم ہے، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ جو عورتیں، مرد، جوان، بوڑھے، بچے، بچیاں گندی گالیاں، غلیظ گالیاں، خوفناک گالیاں انسان کی عزت کو پارا پارا کر دیں، تار تار کر دیں، اور انسانیت کے ماتھے پر داغ لگا دیں۔ گالی نہ دو۔ غصہ ہونا انسانی فطرت ہے، غصہ آئے سنبھل کے بولو، کوئی ایسا بول نہ بولوں جو کل کو میری گردن میں فٹ ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت کا غریب کون ہے؟ کہا جی جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ کہا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن ایسے اعمال لے کر آئے گا، پہاڑوں جیسے اعمال، لیکن اس کو گالی دی، اس کو تھپڑ مارا، اس کا حق مارا، اس کی زمین دبائی، اس کا گھر دبایا، اس کو بے عزت کیا، اس کو رسوا کیا، اس کو ذلیل کیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرے، تسبیح، تلاوت، تہجد، صدقہ، خیرات، ہر شے اس کے پاس تھوک کے حساب سے ہوگی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ زبان کا گندا تھا، معاملے کا گندا تھا، اس کو گالی، اس پر ظلم، اس پر زیادتی۔ یہ سارے لوگ آ جائیں گے کہ یا اللہ مجھے گالی دی، کہا ٹھیک اس کی نیکیاں دو، مجھے بے عزت کیا، نیکیاں دو، مجھے تھپڑ مارا، نیکیاں دو، مجھے رسوا کیا، نیکیاں دو۔ تو جن لوگوں پر اس نے زیادتی کی ہوگی نا، وہ سارے آئیں گے اور اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے حتیٰ کہ یہ زیرو ہو جائے گا، کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ لیکن لوگ باقی ہوں گے جن پر اس نے زیادتی کی ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈالو، تو لوگوں کے گناہ اس پر ڈالتے اتنا بنڈل ہو جائے گا کہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ساری زندگی مصلی نہیں چھوڑا، تسبیح نہیں چھوڑی، لیکن لوگوں کو بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، گالیاں دینا، اس نے اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا، اور لوگوں کے گناہ اس کے سر پر پڑ گئے۔ تو میں سب سے گزارش کروں گا اس مبارک مہینے میں ایک اور برکت ملی ہے کہ جمعے سے رمضان شروع ہوا ہے۔ میری یادداشت میں بہت سال پہلے کبھی تھا، 5 جمعے آئے تھے 1980 غالباً، اس کے بعد یہ پہلی دفعہ، اور یہ میری یادداشت میں پہلا رمضان ہے کہ جو جمعے سے شروع ہوا ہے۔ ہو سکتا اور بھی ہوں، میں اپنی یادداشت کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کی برکت سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اس گندے گناہ سے توبہ کر لیں۔ جھگڑا نہیں کرنا، گالی نہیں دینی، بے عزت نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، دل نہیں دکھانا، دل نہیں توڑنا، کہ دل کا ٹوٹنا زیر و زبر کر دیتا ہے ساری نیکیوں کو، سارے اعمال کو۔ تو آؤ بھائیو بہنوں، اپنے روزے کی حفاظت کریں، اچھے اخلاق کے ساتھ، رزق حلال کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ، تو انشاءاللہ العزیز اللہ بھی ہمیں مل جائے گا، روزہ بھی قبول ہو جائے گا، اور لوگوں کے دلوں میں بھی ہماری محبت پیدا ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا تم پیسے پر لوگوں کے دلوں کو نہیں خرید سکتے، اچھے اخلاق پر سب کے دلوں کو خرید سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔